آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مارا، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے، جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسا ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا، اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے، بے جان چیزوں پر۔ سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ، تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری ناں نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کہے ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر کھاؤ، سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی، کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ ایک بدو گروہ، ایک
जानवर है, इतना बड़ा होता है जितना मेरा बाजू है, इतना बड़ा होता है। वो छिपकली की तरह होता है, छिपकली से कोई 10-15 गुना वो बड़ा होता है, 20 गुना बड़ा होता है। गोह बड़ा खौफनाक सा जानवर होता है, जंगलों में होता है, सहराओं में होता है। तो अरब वो खाया करते थे इस्लाम से पहले। तो एक बद्दू एक गोह का शिकार करके जा रहा था, जब अल्लाह के रसूल की मजलिस पर नजर पड़ी तो वहां से लौट आया। वो कहने लगा, तू है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ? आपने फरमाया, हाँ मैं हूँ जो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उसने अपनी गोह को ऐसे खोला, रस्सी से, यहाँ रस्सी बांधी हुई थी, और अपने अल्लाह के नबी के सामने ऐसे फेंका। वो मुर्दा थी, शिकार की हुई मुर्दा, ऐसे फेंका और कहने लगा, अगर ये गोह कह दे तू अल्लाह का नबी है तो मैं तुम्हें नबी मान जाऊंगा, वरना नहीं मानूंगा। और बड़ा अकड़ कैसे खड़ा हो गया कि मोया का बंदा नहीं बोलेंदा, जानवर भी थू बोले। क्यों भाई, जानवर भी थू बोले। उसे कहते हैं आज मेरा काम बन गया, आज मैं सचिया को नहीं रान देना, और ऐसे खड़ा हो गया। तो वो गो ऐसे पड़ी हुई मुर्दा, तो आपने एक नजर गोह पर डाली और आपने कहा, या रब सुभान अल्लाह, या रब ए वो। तो गो ने आंखें खोली, पहले जिंदा हुई, अल्लाह ने जिंदा किया, आंखें खोली। जानवर बोला नहीं करते, गो ने सर उठाया और अरबी जुबान में खूबसूरत अंदाज में नारा लगाया, लब्बैक। गो ने नारा लगाया, लब्बैक मैं हाजिर, वसादैक मेरी सआदत, मेरे भाग जाग उठे मेरी सआदत, या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले, मैं हाजिर, मेरी सआदत। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे पुकारा, मेरी इससे बड़ी सआदत क्या है? मैं हाजिर हूँ, आप फरमाइए आपका क्या इरशाद है? तो आपने फरमाया, मन ताबद, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसको सजदा करती है? तो गो ने कहा, मन फिस्समाए अर्शहु, या रसूलल्लाह मैं उसके आगे सर झुकाती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर, वफिल अर्द सुल्तानुहु, जिसकी सल्तनत जमीनों पर, वफिल बहर सबीलुहु, जिसके रास्ते समंदर में, फिल जन्नत रहमतुहु, जिसकी रहमत जन्नत में, वफिल नार इक़ाबुहु, जिसका अजाब जहन्नम में। मैं उस रब की बंदगी करती हूँ। आपने फरमाया, मन अना, मैं कौन? अब बद्दू की आंखें फटी हुई, हैरान परेशान, हाथ हेठा ले गए, पहले यहीं खलो तो फिर यहीं हो गया यहीं हो गया। तो आपने फरमाया, मन अना, मैं कौन, मैं कौन? तो वो ने कहा, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। और वो को भी पता है कि सिर्फ रसूल मानना काफी नहीं है, सिर्फ रसूल मानने से नजात नहीं है। एक मुर्दा को पता है, इंसानों को नहीं पता। और कहने लगे, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये बात है को भी मालूम है। कितने लाखों इंसानों को शैतान ने भटका दिया कि झूठे नबियों पर ईमान लाने वाला बना दिया, झूठे नबियों के पीछे चला दिया। एक मुर्दा को गवाही दे रही है कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। इतना कहने से तुम ईमान वाले नहीं बन सकते हो, तुम्हें ये साथ ईमान लाना पड़ेगा कि आपके बाद कोई नबी नहीं। जो आपके बाद किसी नबी को नबी मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। न उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना सदका कबूल है, ना मस्जिद कबूल है, ना मेहराब कबूल है, ना मिंबर कबूल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और आपका आखिरी नबी होना एक जानवर को भी पता है, जानवर को भी पता है कि ये आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि मेरे बाद सलातून दज्जालून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, क़यामत तक 30 झूठे नबी आएंगे। वो सारे के सारे दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे। जो उन पे ईमान लाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा और हमेशा की जहन्नम का हकदार हो जाएगा। तो ये गो कह रही है, अंता खातमुन नबीयीन, या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अगला फतवा भी सुनो। और वो कहने लगी, कद अफलह मन सद्दक़क, या रसूल अल्लाह जो आपकी मानेगा कामयाब। टोटिंग वाले आपकी मान गए तो कामयाब, लंदन वाले आपकी मान गए तो कामयाब, पाकिस्तान वालों ने ना मानी तो नाकाम, मदीने वालों ने ना मानी तो नाकाम, मक्के वालों ने ना मानी तो नाकाम। जो जिस जगह अफ्रीका के कांगो के जंगल में रहने वालों ने या रसूल अल्लाह आपकी मानी तो कामयाब, कामयाब, कामयाब। लाहौर कराची वालों ने ठुकराया तो नाकाम, नाकाम, नाकाम। कामयाबी का एक 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 एक
ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حرون پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی آئی ہے سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام
नाम है अस्कर। आपने चंद ऊंटनियों पे सवारी फरमाई, एक का नाम अज़बा, एक का नाम शहबा, एक का नाम जदा, एक का नाम कस्वा। 4 ऊंटनियों पे सवार हुए। हज के मौके पर कौन सी ऊंटनी पे सवार थे? कस्वा पे सवार थे। आखिरी खुतबा किस ऊंटनी पे सवार होकर दिया? कस्वा पे सवार होकर दिया। 11 तारीख का खुतबा किस ऊंटनी पे सवार होकर दिया? जदा पे सवार होकर दिया। इस हद तक तफसील मेरे रब ने लिखवा दी। आपने 2 गधों पे सवारी फरमाई, एक का नाम उफैर है, एक का नाम याफूर है। जब जंग खैबर हुई और खैबर फतह हुआ और माल गनीमत आया, जानवर आए, तो गधे आए। उन गधों में एक गधा आगे बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी से बात करने लगा, या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी नबी हैं। खुद तेनों भी पता है, बंदियां को कोई नहीं पता। या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। मेरे बाप दादे परदादे पर नबियों ने सवारी की, आप मुझे अपने गुलामी में ले लें, अपने हिस्से में ले लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया, उस पर सवारी फरमाते थे। और याफूर और भी कई काम करता था। कभी आपने किसी को बुलाना होता था और मौके पर कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से फरमाते, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। तो याफूर दौड़ लगाता, जाकर सीधा अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठा। तो वो आदमी घबरा के बाहर निकलता कि टक्कर क्या हमारी। आगे देखा तो याफूर शरीफ खड़ा हुआ, तो पता चलता कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है। ये याफूर था। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन याफूर मदीने की गलियों में रोता था, चीखता था, भागता था, चीखता था, भागता था। आखिर उसे सब्र नहीं आया और एक कुएं में छलांग लगा के मर गया कि अब नबी के बाद मेरा जीना भी हराम है। आपकी ऊँटनी अज़बा जब आपका इंतकाल हुआ तो उसने बैठे बैठे रोना शुरू किया, उसके आंसू बहना शुरू हुए और उसने चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और तड़प तड़प के मर गई, एक दाना नहीं खाया है। आपने 2 खच्चरों पे सवारी फरमाई, एक का नाम है दुलदुल, एक का नाम है फिद्दा। आपने चंद घोड़ों पे सवारी फरमाई, एक का नाम है तिराज, एक का नाम है लेसाज, एक का नाम है लहीफ, एक का नाम है मुर्तजिल, एक का नाम है मुर्तजिज, एक का नाम है सिजिल, एक का नाम है वर्द, एक का नाम है सकब, एक का नाम है सबहा। ये सब घोड़े हैं जिन पर मेरे नबी ने सवारी फरमाई। ये मेरे महबूब से, मेरे नबी से, आपके नबी से मेरे अल्लाह ने प्यार किया, इश्क किया, उसकी हर अदा को महफूज किया। तुम अमल करने के लिए ढूंढने वाले बनो, सरमाया मौजूद है, सरमाया मौजूद है। आपकी बकरियां थी, 9 बकरियां थी आपकी मिल्क में, जिनका दूध निकाला जाता था और रात को जिस घर में आप होते थे उस घर में उम्मे ऐमन उनको चराती थी और वो आपके घर पहुंचा दिया जाता था। तो वो अजवा और सुकिया, अजवा, सुकिया, बरका, वर्षा, इतलाल, इतराफ, कमरा और गैफा, ये 9 बकरियां थी जो अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ने अता फरमाया। उनके नाम हमारे पास लिखे पड़े हैं। उसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई थी और एक 10वां बकरा था, उसका नाम था युमन। तो मेरे नबी की तो बकरियों के भी नाम लिखे हुए हैं। तुम सुन्नतों को ढूंढो तो तुम्हें मिले। जिंदगी के हर तरीके में मेरे नबी की सुन्नत मौजूद है। नकल उतार लो, अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह के वास्ते नकल उतार लो। नकल मार के लोग पास हो जाते हैं, नकल मार के पास हो जाते हैं। तुम अपने नबी की नकल मारो, इंशाअल्लाह अल्लाह पास कर देगा। अल्लाह को हया आएगी। मेरे नबी की वर्दी में है। मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर मुकाबले में आए, अल्लाह ताला ने जादूगरों को हिदायत दे दी। वो मुकाबले में आए, वो हिदायत मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ये तो मेरे मुकाबले में आए थे, इनको हिदायत क्यों दी? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तेरे रूप में आए थे, मुझे प्यारे लगे, मैंने हिदायत दे दी। तो तुम नबी का रूप अपना लो, जाहिर बना लो, बातिन बनता रहेगा। जाहिर बना लो। अरे वर्दी की कीमत होती है, वर्दी की कीमत होती है, वर्दी में ताकत होती है। वसीम अकरम और सईद अनवर दोनों गए अमेरिका एक ही जहाज में। तो इमिग्रेशन में सईद अनवर को उन्होंने छोड़ दिया, उसकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है, पगड़ी मुझसे बड़ी बांधता है, और वसीम अकरम साफ सुथरा। तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, 2 घंटे बिठाए रखा। सईद अनवर को कुछ एक लफ्ज भी नहीं पूछा, छोड़ दिया। जब बाहर निकले तो वसीम अकरम ने कहा, यार तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और मुझे बिठा लिया, 2 घंटे बिठाए रखा। तो सईद ने कहा, मैं वर्दी में था तो हमने वर्दी उतारी हुई थी। तो जो आदमी वर्दी में होता है उसकी वैल्यू होती है, कदर होती है। तो तुम टोटिंग वालों से भी कहता हूँ, वर्दी पहन लो, अपने नबी की वर्दी पहन लो। वर्दी की ताकत है, वर्दी की कीमत है। ऐसे दीवाने ना बनो कि अपने पाँव पे गोलानियां मारते मारते मौत आ जाए। और इस हाल में अल्लाह के दरबार में पहुंचो कि ना अल्लाह को पसंद आओ, ना अल्लाह के नबी को पसंद आओ। अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में
में ढालो, तरीकों में ढालो। ये तबलीग उन तरीकों को सीखने की मेहनत है, ये तबलीग उन तरीकों पर जान देने की मेहनत है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लेकर आया हूँ, दुनिया और आखिरत की करामत लेकर आया हूँ। इसको भाइयों आज तक जो इसमें कमी हुई, कोताही हुई, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह के दरबार में झुक जाओ और आज के बाद वो करो जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह का नबी चाहता है, जो अल्लाह का रसूल चाहता है। अल्लाह का नबी हमारे लिए बेहतरीन शफी है, आपके बगैर जन्नत का दर नहीं खुल सकता, जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, हिसाब किताब शुरू नहीं हो सकता, आपके बगैर मकाम महमूद नहीं सज सकता। क्या आपकी शान देखनी हो तो आपने कहा मैदान महशर में देखना, लोग पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, नबी पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे नीचे चल रहे होंगे, सबके आगे मेरी शान होगी कि अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, और सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और पूरी दुनिया मेरे पीछे होगी, मैं सबसे आगे होऊंगा। लोग चुप होंगे मैं बोलने वाला, लोग खामोश होंगे मैं बोलने वाला, लोग नजरें झुका रहे होंगे मैं नजर उठाने वाला, लोग सहमे होंगे मैं अल्लाह से बात करने वाला, लोग नाउमीद होंगे मैं उम्मीद दिलाने वाला, लोग परेशान होंगे मैं तसल्ली देने वाला, लोग फंसे हुए होंगे मैं शफात करने वाला। मकाम महमूद मेरे लिए सजाया जा रहा है, जन्नत के 1000 खुद्दाम मेरे लिए लाए जा रहे हैं जो मेरे चारों तरफ घेरा बांध के खड़े होंगे और जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। मेरे बगैर जन्नत का दर खुल नहीं सकता, मेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे वो सलसबील का पानी तो पिला, सलसबील का पानी तो पिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा ईसा जब तक मेरा आखिरी नबी ना पी ले सारे नबियों पर वो पानी हराम है, मेरा नबी बिस्मिल्लाह करेगा तो बाकियों को दूंगा, जब तक वो ना है। हबीबुल्लाह, वाह वाह, हबीब, हबीब उसे कहते हैं जिसके इश्क की इंतहा न हो, और खलील उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत दिल में गड़ जाए, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की इंतहा न हो। खलील उसे कहते हैं जो मुलाकात भी चाहता हो और कुछ अता भी चाहता हो, मुलाकात भी चाहता हो और कोई तोहफा भी चाहता हो कि मैं महबूब से मिलूंगा तो मुलाकात भी होगी और कुछ माल भी मिलेगा, उसको कहते हैं खलील। और हबीब उसको कहते हैं जो ये कहता हो कि बस तुझे देख लो मुझे यही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे देख लो मुझे यही काफी है, उसको कहते हैं हबीब। मूसा अलैहिस्सलाम कलीम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं। आपने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा रूहुल्लाह, व अम्मा साहिबुकुम हादा फहबीबुल्लाह, कि मैं तुम्हारा साथी हबीबुल्लाह हूँ। मेरी शान को क्या पूछते हो, मेरी उम्मत की शान सुनो। इस्मान मिन अस्माइल्लाह ताला सम्मा बिहिमा उम्मती, मेरी शान तुम क्या जानोगे, मेरी शान तो तुम क़यामत के मैदान में देखोगे समझोगे। यहाँ मेरी गुलामी कर लो, तुम्हें इज्जतों के ताज अल्लाह पहनाएगा। मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत के 2 नाम रखे और इत्तेफाकन पैदा हो गए हो, और अगर तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कि तुम इत्तेफाकन पैदा हो गए डार्विन की थ्योरी की तरह या दहरियों की थ्योरी की तरह, तो जाओ तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करो। मौत के 200 जवाब किताबों में लिखे हुए, साइंस की किताबों में मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, 200 जवाब और एक भी सही नहीं, एक भी सही नहीं। कुरान ने एक जवाब दिया और 100% सही दिया। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह है जो तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है। मौत आ गई, अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, बस तुम मर गए, जीते जागते मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए, सेहतमंद मर गए, एथलीट मर गए, रेसलर्स मर गए, पहलवान मर गए, बादशाह मर गए, फकीर मर गए, मजदूर मर गए। हजरत अली का फरमान है अल मौत लैसा मिनहुल फौत, जिसने मौत से टक्कर ली मौत से शिकस्त खाई। जिंदगी का मुकद्दर है हारना, मौत का मुकद्दर है जीतना। पहलवान हो या कोई हो, मौत इनको पछाड़ेगी। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाचे बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जाओ इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े सेक्रेटरी दफन हैं, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े नाजो अंदाज, बड़ी मस्तियों वाले, बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले। जाओ जाओ देखो उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि
کہ یہ بھی کپڑے اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خواب میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا، اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ اس سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے،
بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جیسے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے جو امت حیا پھیلا
खिलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिब इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खाकी द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर कैसेट बम तासरा द दी दुकान ना तरला सकी देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूं और मैं परदेसी हूं, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, इसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं
نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے, اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے, سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ, یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی, آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے ہی خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, مقطع الاعضاء, آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ, وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو, میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین, والصراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں, حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا, شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے, محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں,
وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے, بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں, ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں, نوکر دیر سے آیا گالیاں, تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں, اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو, اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو, اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو, سن لو, سن لو, تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں, بیٹی, بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا, وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے, اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے, نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے, وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں, بیٹی, بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی.
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا, اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے.